कोविड-19 के मर्ज होने या ना होने से कतई ताल्लुक हर हामला खातून को ये हक हासिल है कि उसे साफ और महफूज ज़चगी मुहैया की जाए। इसी तरह खवातीन और बच्चों का ये भी हक है कि उन्हें हमल, ज़चगी और बच्चे की पैदाइश के बाद बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए ताकि उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत बरकरार रहे। ये पैगाम पॉपुलेशन काउंसिल, UNFPA और UK8 के ताउन से पेश किया गया। This is FM 101. पढ़ने लिखने का ख्वाब आंखों में सजाए, मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा। कुछ कर दिखाने की जुस्तजू, खुद को मनवाने की धुन। मैं पढ़ लिख कर टीचर बनूंगी। कुछ सीखने की ख्वाहिश अब पूरी होगी रेडियो स्कूल के जरिए। पहली जमात से 5वीं जमात का निसाब एक मुनफरिद, दिलचस्प और आसान अंदाज में आप तक। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट साइंस। हमारे आसपास बहुत सी अशिया मौजूद हैं। तो रेडियो के साथ कीजिए सीखने का सफर, रेडियो स्कूल का हिस्सा बनकर। हर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक रेडियो पाकिस्तान के मीडियम वेव इस्लामाबाद, डीजी खान, कोयटा, तुर्बत, खुजदार और लौरालई, जबकि FM 93 रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, गिलगित, स्कर्दू, गवादर, FM 94 इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अलावा FM 101 फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, हैदराबाद, कोयटा, मुल्तान, कोहाट, मीरपुर, खैरपुर, बहावलपुर, एबटाबाद और नारोवाल से सुनिए रेडियो स्कूल, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान है आपका अपना रेडियो। वफाकी वजारत इत्तलात और नशरियात और वजारत तालीम व पेशा वराना तरबियत की मुश्तरका काविश रेडियो स्कूल। पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमा। आप सुन रहे हैं FM 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। I love FM 101. Talking unity here. I'm not saying we're better than the rest or the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine or Mine here. This station, desperation, escalation, deep driving frustration, looking for a reason to bring together my nation. You and we, going 101 FM.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. Well, this is your RJ Sonia Khan and I welcome you all to 101 Lahore. اور آج بھی سونیا خان آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست پروگرام لے کر آئے ہیں جس میں آپ کے لیے ہوگی بہت زبردست معلومات ہوگی ہمارے معاشرے کے مسائل کے حوالے سے، معلومات ہوں گی بچوں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے، معلومات ہوں گی کووڈ-19 اور اس کے بہت ہی خطرناک اور مشکل امپیکٹس اور ان تمام مسائل کے حوالے سے جو کہ کووڈ-19 کی بدولت ہم سب کو درپیش ہیں، اور کچھ باتیں اور کچھ ڈسکشن ہوگی کہ کووڈ-19 نے جو کہ بہت سارے مسائل کی وجہ بنا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے تعلیم کا مسئلہ. تو اس تعلیم کے مسئلے کو لے کر ہمیں کیا کیا مشکلات فیس کرنی پڑی ہیں، اور نہ صرف ہم بات کریں گے مشکلات کی بلکہ ہم بات کریں گے ان سلوشنز کی، وہ حل جو ہم ان مسئلوں کو لے کر پیش بھی کر رہے ہیں، ہم ان سلوشنز کو جو ہے وہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں، اور تجاویز جو اس سلسلے پہ ہم پیش کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں ہمارے پروگرام کا آج حصہ ہوں گی. آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش خدمت ہے آواز فاؤنڈیشن کے تعاون سے. آواز فاؤنڈیشن کا اگر میں تعارف کرواؤں تو یہ بچوں بالخصوص خواتین کے حقوق اور خواتین کے حقوق کے اندر بھی تعلیم کے حق کے حوالے سے بہت زیادہ کام بڑھ چڑھ کر کرتی ہے، اور یہ فاؤنڈیشن پچھلے کئی برسوں سے اس فیلڈ میں بہت ساری خدمات سر انجام دے چکی ہے. ویل لسنرز، ایک بار پھر آپ کو FM 101 کے لاہور اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتی ہوں. آپ کو ہر پروگرام میں ہم ملواتے ہیں، آپ کا تعارف کرواتے ہیں مختلف مہمانوں سے جو کہ سماج میں، اس معاشرے میں بہت زیادہ ایکٹیولی اپنے انڈیویجول اور آرگنائزیشنل بیک گراؤنڈ کو لے کر کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ بہت کچھ سیکھنے کو اور جاننے کو ملتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں صرف مسائل ہی ہیں اور صرف ایک گورنمنٹ کا ہی اسٹیک ہولڈر نہیں ہے جو کہ اپنی اپنا جو رول ہے وہ پلے کر رہا ہوتا ہے پرابلمس کے سلوشن کے لیے، بلکہ ہماری جو سول سوسائٹی ہے، ہمارے جو ایک انفرادی کردار ہیں، وہ بھی اس معاشرے میں بڑھ چڑھ کر خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اور دنیا میں جو تمام قومیں ہیں، جو تمام معاشرے ہیں، جو تمام ممالک ہیں، وہ ترقی کے راستے پر تبھی گامزن ہوتے ہیں جب گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ جو افراد ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، جو معاشرتی سطح پر کام کیا جاتا ہے انفرادی طور پر، وہ لوگ بھی بہت کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں، اور پھر یوں مل جل کر معاشرہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے افراد موجود ہیں جو کہ اپنی انڈیویجول کنٹریبیوشن دے رہے ہیں ہمارے ملک کی ترقی کے لیے، اور خاص طور پر تعلیم کے جو حوالے سے خدمات ہیں اس میں تو بہت ہی بڑھ چڑھ کر ہمارے جو انڈیویجول رولز ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں. آج بھی آپ کو ہم ملوائیں گے جن سے میں کرواتی چلوں ان کا تعارف، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں وہ موجود ہیں. نام ہے جی ان کا ضمیر آفاقی صاحب، اور ان کی آواز آپ کو سنوانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ضمیر آفاقی صاحب پچھلے 25 سے 30 برسوں سے جرنلزم کے میدان میں سرگرم عمل ہیں. آپ کالم رائٹر بھی ہیں، آپ کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور کئی کتابیں ابھی پبلشنگ کے پروسیس میں ہیں، اور ہم اس کے لیے ان کو گڈ لک بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے ایک ہفت روزہ میگزین پچھلے 25 برسوں سے وہ پبلش کر رہے ہیں، جبکہ آپ سماجی کارکن بھی ہیں. السلام علیکم ضمیر آفاقی صاحب. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام سونیا خان. تھینک یو ویری مچ فار دا انویٹیشن. اور اس ایشوز کے اوپر آپ نے آج مدعو کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے ایشوز کے اوپر جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرتے رہنا چاہیے. بے شک سر، وہی بات ہے کہ جتنے بھی برننگ ایشوز ہیں، جتنے بھی ہمارے ایمرجنگ ایشوز ہیں، ان کے اوپر بات کرنے سے ہی بات سے بات نکلتی ہے اور بہت ساری تجاویز سامنے آتی ہیں. اور جیسے کہ میں نے ابھی بات کی کہ ہمارا ایک بہت بڑا کمیونٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ شاید ہر پرابلم گورنمنٹ کی طرف سے ہی آتا ہے، اور ہر پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہی آنا چاہیے. لیکن کسی ملک جس کی آبادی 22 ملین سے زیادہ ہو اور
दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो पॉपुलेशन तरक्की भी कर रही हो, तो हमें ये ज्यादती होगी अगर हम ये बिलीव करके बैठ जाएं, ये मान कर बैठ जाएं कि ये सारे मामलात गवर्नमेंट अकेली संभाल सकती है। तो आप भी इसी तरह समाजी सतह पर काम करते हैं और आपके काम का एक बहुत बेशतर जो हिस्सा है वो तालीम के हवाले से है। तो आपसे भी ये जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस जो कि 2020 की एक कह लें कि एक तोहफा था, जो कि एक तकलीफ 2019 से के इख्तिताम के जो महीने हैं उसमें ये तोहफा हमें मिला और हमने 2020 का आगाज़ जो है वो इस तोहफे को संभालते संभालते किया। बहरहाल अब हम उन कौमों में से एक कौम है जिसने कोरोना वायरस को बहुत बेहतर स्ट्रेटेजिकली डील भी किया और काफ़ी इस हवाले से हमारी हौसला अफजाई भी हुई। लेकिन अगर हम हकीकत का जायज़ा लें तो मुआशी सतह पर और समाजी सतह पर हमारे तमाम निज़ाम को हिला के रख दिया कोरोना वायरस ने। हमारे जो लोग हैं वो पहले ही बहुत ही डिप्राइव्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के बाद जो इकोनॉमिक कंडीशन है गरीब की ख़ास तौर पर वो बहुत ही बदतर हो गई, जबकि हमारी जो मिडिल क्लास है और जो अपर क्लास है उनके भी हालात काफ़ी पेचीदा हो गए, काफ़ी मुश्किल हो गए। इस तमाम सूरत हाल में आप से मैं जानना चाहूँगी कि जहाँ तमाम शोबा हाय ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं वहीं पर तालीमी नुकसान भी यकीनन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आप अपना जो एक तज्जिया है वो पेश कीजिए कि किस हद तक तालीम का नुकसान हुआ है कोरोना वायरस के बाद, और हमारे ख़ास तौर पर अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, यानी जो जूनियर लेवल पर तालीम का निज़ाम है वो किस हद तक मुतासिर हुआ है। अच्छा, इसमें आपने मतलब स्टार्ट में जब बात की और कोरोना को तोहफ़ा कहा, बात यह है कि तोहफे के बारे में जब हम सुनते हैं या कोई हमें देता है तो हम समझते हैं कि वो एक ऐसा गिफ्ट है जिसे हम रैपर से खोलते हैं और अंदर से एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ निकलती है जिससे हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा तोहफ़ा है जिसने बहरहाल इसको जो भी नाम दे लें, पाकिस्तान में ये 26 फरवरी को हमें पता चला कि जी कोई कोरोना नाम की कोई चीज़ है और दुनिया में आ चुकी है। चाइना से मतलब इसका आगाज़ हुआ था कुछ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसकी पैनिक फैलती गई तो हम क्योंकि पहले से उस तरह से तैयार भी नहीं थे और हमारे वहमो गुमान में नहीं था, और मेरा ख्याल है कि हम जैसे लोगों की होश में ये पहली एक वबा है जो पूरे आलमी सतह पर फैली, और ज़ाहिर उसके जो नुकसानात हुए ओवरऑल सारी मतलब फ्लैट्स बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए, ये सारी चीज़ें चली। लेकिन आपने तालीम का जो जिक्र किया, बेसिकली बुनियादी तौर पर हुआ ये कि हमारे यहाँ मतलब आपने दो मतलब जो इसमें ना 2-3 चीज़ें उठाई, मैं उसको भी थोड़ा सा पहले जिक्र कर लूँ। जी, आप कहते हैं हुकूमत ज़ाहिर है ये अंडरस्टूड है कि सारी चीज़ें हुकूमत नहीं कर सकती। अगर हुकूमत ने वेस्ट मैनेजमेंट बनाई है तो जगह जगह उन्होंने डस्टबिन लगवाई हैं, तो अब आपने मैंने यानी उस हुकूमत ने या हुकूमत के कारिंदों ने हर बंदे का हाथ पकड़ कर नहीं कहना कि आप उसमें जाकर डालें। ये लोगों का मतलब एक शऊर है ना, इस शऊर को डेवलप करना चाहिए। हमारे पार्क्स देख लें, गलियां देख लें, सारी चीज़ें देख लें, हर जगह पे आपको डस्टबिन नज़र आएगी और कचरा भी नज़र आएगा। लेकिन बदकिस्मती से डस्टबिन खाली होती है और उसके बाहर भरा होता है। हम ये मजमूई रवैयों के हमल हैं। इस तरह से मतलब तालीम के हवाले से भी अब ज़ाहिर है कि अगर 22 करोड़ की हम पॉपुलेशन का मुल्क हैं तो हमारे यहाँ इस वक्त 60% यूथ है, और इसको अदा कर लें तो मतलब वो बच्चे आ जाते हैं छोटे जो टीनेजर हैं। अब ये सारे कहीं ना कहीं ज़ाहिर इन्होंने पढ़ना भी है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप जो है दुनिया के मुमालिक में तरक्की नहीं कर सकते ना। बेशक। तो कोरोना ने ये किया कि उससे पहले बहरहाल ये हो रहा था, मतलब मैं क्योंकि 20-25 साल से हूँ इसमें, एजुकेशन की फील्ड में भी हूँ, प्राइवेट स्कूलों को भी हम देखते हैं, सरकारी स्कूलों में भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, तो हम ये देख रहे थे कि हम बड़े ग्रेजुअली बड़े अच्छे तरीके से ना राइज कर रहे थे। हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही थी, बच्चों के अंदर जो है वो पढ़ने का रुझान बढ़ रहा था, और बेशुमार जो समाजी वर्कर्स, कारकुन और NGOs इस तरह के अदारे हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहे थे, तो हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये हुआ कि हमें क्योंकि इस चीज़ का मतलब एक दूसरी बात सच्ची है कि हम ज़ाहिर है वो मुल्क नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं, हम तो अंडर डेवलपमेंट है ना, कंट्री हैं, तो हमारे पास वसाइल भी उस तरह से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल कर होती हैं। अब हुकूमत के स्कूल हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे स्कूल हैं, मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ पर कोई अच्छे तरीके से वहाँ पर टीचर ट्रेनिंग का इंतज़ाम कर लिया जाए
تو اس وقت سب سے بہترین عمارتیں جو آپ کو نظر آئیں گی وہ گورنمنٹ کی نظر ایسا ہی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ. بڑی بڑی عمارتیں ہیں, کھلے ہال ہیں ان کے, ایک ایک ہال میں اچھے اچھے بچے, وینٹیلیشن کا سارا انتظام ہے, اچھے واش روم ہیں, پھر پلے گراؤنڈز ہیں, لائبریریز ہیں, کمپیوٹر لیبز ہیں. یہ تو ہو گیا ایک اسٹرکچرل لیول جو اس کا موجود ہے. کرونا نے یہ کیا کہ ظاہری بات ہے کہ وہ خوف تھا بیسیکلی. ایک یہ کہ ہمارے ہاں کسی بھی چیز کو ہم سارے ہی لوگ جو ہیں, سوسائٹی ہماری جو ہے اوور آل, ہم سارے ہی لوگ یا تو وہ جو ہے وہ سسپینس پیدا کرنا چاہتے ہیں یا سسپینس میں رہنا چاہتے ہیں. ہم نے پینک بہت پھیلا دیا. صحیح, ٹھیک ہے, اس کا خوف اتنا زیادہ پھیلا دیا کہ خوف کی بنا کے اوپر لوگ جو ہیں اتنے ڈرے سہمے ہوئے. پھر ہمارا میڈیا جو ہے, مطلب میں اس کا حصہ ہوں لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے میڈیا کا جو کردار اس وقت اس حوالے سے ہونا چاہیے تھا. جیسے ہی پہلا کیس آیا ہے پاکستان میں, ایک لڑکا آیا اور یہ لاہور میں, تو ہمارے سارے چینلز میں اس طرح سے وہ پھیلا دیا خوف اور راز کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا. اس کے گھر پہنچ رہے ہیں, کون تھا, کیا تھا, یہ ساری چیزیں. اچھا, اس خوف نے بہت زیادہ نقصان ہمیں اس کا بہت سویر ایک امپیکٹ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. دیکھیں یہ تسلسل ہے ماضی کی بیماریوں کا. جس طرح سے ماضی میں فلو آتے تھے, یہ بھی اسی کا اگلی کنڈیشن آ گئی نا, یہ ذرا شدت کے ساتھ آ گئی. اگر ہم اس کو اس طرح سے لیتے اور اس طرح سے اس کو ہینڈل کرتے, خوف کی فضا کو نہ پیدا کرتے, تو پھر سر اس خوف کی بنا کے اوپر جب ساری چیزیں بند ہونا شروع ہوئی, دنیا بھر میں بند ہوئی, دنیا کا اور ہمارا تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا یہ موازنہ ہمیں کرنا ہوگا کہ جو یورپ کے ممالک ہیں یا امریکہ ہے, اس طرح سے مطلب یہ جتنے بھی مغربی ممالک, وہاں کا اور ہمارا رہن سہن کا زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ ٹھنڈے علاقے ہیں, ان کا کھانے پینے کا مطلب جو سسٹم اور ہے ڈفرینٹ, ہم اور ہیں, ہم پہلے سے ہی بے شمار بیماریوں کا شکار ملک ہیں, لوگ ہیں. ہر آدمی کوئی کھانسی کا شکار ہے, کوئی نزلے کا, کوئی زکام کا, کسی کا کچھ, اور پھر ہم میڈیسن بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں, خود مطلب کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ایسی تھی جس نے ہمیں کافی زیادہ بچائے بھی رکھا. صحیح, ہمارے موسم, ہمارے ماحول اور جو سختی جھیلنے کی طاقت ہمارے لوگوں میں. پھر سیکنڈلی یہ ہوا, پھر ظاہر ہے کہ جیسے ہی مطلب یہ چیزیں باہر آئیں, اس کا مطلب بڑا, تو حکومت نے اپنا ایک کردار ادا کیا اور اس کو ایک اویئرنیس کمپین کے ذریعے لوگوں کو بتایا. میرے جیسے لوگوں نے, میں واحد پہلا آدمی تھا جس نے یہ کہا تھا کہ آپ صرف ایک کام کر لیں, حکومت سے بھی کہا, گزارش بھی کی پروگراموں میں کہ صرف ماسک پہننا شروع کر دیں. میری اسٹڈی تھی, میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ان دنوں, تو ماسک ایک ایسی چیز تھی جو آپ کو اس بیماری سے کم محفوظ رکھ سکتا تھا. بہرحال پھر بعد میں یہ ہوا کہ اس کے اوپر باقاعدہ اس کو ایک قانون کی شکل دے دی گئی. یہ ساری چیزیں ہوئیں, اور اسی والے سے پھر ظاہر ہے جو سب سے زیادہ کمزور جہاں پر جو مطلب آپ کا جو سافٹ کارنر تھا وہ تھا اسکول. کیونکہ بچے ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اسکولوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا, تو پھر حکومت کو مجبوراً اسکول بند کرنے پڑے. اور وہ فیبرری مارچ سے غالباً بند ہوئے, 14 مارچ سے بند ہوئے, پھر ابھی تک سمجھ لیں کہ اس وقت سے بند ہی چلے آ رہے ہیں. اور بند ہی چلے, بیچ میں تھوڑا سا جو کھلے تھے تو اس میں بھی تقریباً 2 مہینے ہمارے ہاں یہ کوئی حوصلہ افزا بات نہیں ہے. یہ حکومتی لوگوں کے لیے بھی ہے, پرائیویٹ لوگوں کے لیے بھی, آپ اور میرے لیے بھی ہے کہ ہم لوگ مطلب ٹھیک ہے, بچوں کی جو زندگی ہے, ہر آدمی کی زندگی بڑی اہم ہے. کوئی انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی بہت اہم ہے, لیکن بچوں کے حوالے سے مطلب اس میں یہ دیکھیے کہ اب اگر ہم دنیا بھر کی بات کریں تو وہ ایک علیحدہ ہے. ہمارے ہاں کیونکہ اعداد و شمار کا کوئی حتمی وہ نہیں ہوتا, ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا, تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اس وقت تو سارے کے سارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, سارے کے سارے بچے باہر, لیکن دوسرا المیہ یہ دیکھیے کہ وہ اسکولوں سے تو باہر ہیں اور گھروں سے بھی باہر ہیں. صحیح, جتنے وہ مطلب اگر میں سمجھ, میرا اپنا یہ نقطہ نگاہ ہے, مطلب ہم نے اپنا جو رہن سہن ہے, ہم نے اپنی باقی جو مصروفیات ہیں اس میں ایسا کوئی تبدیلی نہیں لائی, جبکہ ہم نے ایک جو بہت امپورٹنٹ اور جو کنسٹرکٹیو ایک ایکٹیویٹی تھی اس کو ہم نے اسٹاپ کر دیا. مطلب میرا اپنا نقطہ نگاہ, ضروری نہیں کہ مطلب اس سے اتفاق کیا جائے, لیکن میں مطلب سمجھتا ہوں, میں بینگے یعنی کہ میری جو سوچ ہے, میں چاہتا ہوں کہ سوچ کو ہم تھوڑا سا آگے بھی بڑھائیں کہ اسکول جو تھے, جب یہ 1 مہینہ اسکول کھلے ہیں تو میں نے 20 اسکولوں کا وزٹ کیا, پرائیویٹ اسکول, سرکاری اسکولوں کے چلیں مطلب اس طرح سے نہیں, ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, لیکن پرائیویٹ نجی سیکٹر جو ہے, جو آپ کا اس وقت 65% بوجھ اٹھائے ہوئے ہے تعلیم کا, وہاں پہ SOPs کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا. اچھا, پھر یہ ساری تجاویز بھی آئیں
کہ جی اتنے ٹائم کے لیے کھول لیے جائیں, اتنے ٹائم کے لیے بند کر دی جائیں. پھر حکومت نے اس کے اوپر 3-4 مہینے لگا کر ایس او پیز بنائے. ایس او پیز میں یہ تھا جی ایک دن ایک کلاس آئے گی, دوسرے دن دوسری کلاس آئے گی, اگر 20 بچے ہیں تو 10 آئیں گے. یہ بڑا اچھا ایک طریقہ کار. یہ حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا اقدام تھا کہ اس سے اگر جاری رکھا جاتا تو اسکولوں میں بچے زیادہ محفوظ ہیں نسبتاً باہر. کیونکہ وہی بچہ جو ہے, اچھا اس کے وہ جو بچہ باہر ہے, اسکول سے باہر ہے, مطلب صبح 8 بجے سے لے کے جو 2 بجے تک اسکول میں رہتا تھا, اچھا وہاں پہ وہ پروٹیکٹ بھی ہے, ماسک بھی پہنا ہوا ہے, ہاتھ بھی دھو رہا ہے, اور فاصلے پر بھی بیٹھا ہوا ہے, اور کچھ سیکھ بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. اور ٹیچر جو ہے ان کے اوپر سر پہ, ٹیچر تو اتنے خوفزدہ تھے اسکول والے کہ کہیں ہمارے سے ایس او پیز کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. وہ انہوں نے بہت, لیکن جبکہ باقی طبقات میں باقی سارے شعبوں میں اس طرح سے نہیں تھا. اچھا اس میں یہ ہوا کہ جب آپ نے ان کو گھر بھیج دیا, اب وہ بچہ کیا کر رہا ہے, یا اس کے ہاتھ میں موبائل ہے جہاں کہیں موبائل ہے, یا وہ باہر گلیوں میں گھوم رہا ہے, یا وہ نانا ابو کے گھر چلا گیا, ٹھیک ہے, کہیں بولو باہر چلے گئے. صحیح. مطلب اس میں یہ آئی تھنک کہ ضمیر آفاقی صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری ڈفرینٹ اپروچ جو کہ پرو ایجوکیشن ہے, پرو اسکول ایجوکیشن ہے, کہ شاید ہمیں تھوڑا سا حوصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ اب ہمیں کرونا وائرس کے ساتھ جینے کی عادت ڈالنی پڑے گی, اور ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیسے اس کے ساتھ سروائیو کرنا ہے, جیسے ہم نے بہت ساری اور بیماریوں کے ساتھ جیا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ہمیں, ہمارے سامعین سن رہے ہیں تو ضمیر آفاقی صاحب کی بات کو میں انکریج کروں گی, اور ہمیں اس طرح بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ میں آئی ایم آلسو اے مدر اینڈ آئی کین سیکنڈ یور اوپینین ان دس وے کہ ہم نے شادیوں پر بھی ایس او پیز کی خلاف ورزیاں دیکھی ہیں, ہم نے مارکیٹس میں بھی دیکھی ہیں, ہم نے عیدوں پر بھی دیکھی ہیں, اور ہم ڈیلی لائف میں بھی اگر دیکھیں تو ہم اگر گلی میں بھی نکلتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ میچز بھی چل رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہم پروٹیکٹڈ فیل کر رہے ہیں تو ہمیں اسکول ایجوکیشن کو بھی تھوڑا سا انکریج کرنا چاہیے, اور ہاں ایس او پیز کو اسٹرکٹلی فالو کرنے کے اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے, نہ کہ نظام کی خرابی کے اوپر. میں سر تھوڑی سی آپ کی رائے لینا چاہوں گی کہ اگر آپ پرسنٹیج کو ایک ذہن میں رکھیں, ایگزیکٹ پرسنٹیج تو آف کورس نہیں, لیکن ایک اپنی گفتگو کے ذریعے تھوڑا ایک انالیسز اگر آپ کریں تو کس حد تک جو ہے وہ ہمارا یہ سال 2020-21 کا جو تعلیمی نظام ہے اس نے کس حد تک تعلیم کا جو امپیکٹ ہے, تعلیم کی جو ویلیو ہے جو انڈورس ہونی تھی ایجوکیشن بچوں کے اندر, ان کی زندگی میں جو انہوں نے سیکھنا تھا, انہوں نے کتنا نقصان سہا. بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا, اتنا اچھا, مطلب یہ میں سمجھتا ہوں اتنا کمپریہنسو, اس کے اوپر مطلب ایک جواب بھی ہونا چاہیے. پچھلا جو مطلب ہمارا 2019 ہے وہ تقریباً ضائع چلا گیا. مطلب 19-20 کی اگر ہم بات کریں, 20 میں ہی ہوگا نا, 19 میں آیا ہے, 20 جو ہے مطلب فیبرری سے لے کر اب تک اسکول بند ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کھلا. اچھا یہاں پر دیکھیے ایک بہت بڑا المیہ بھی ہوا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کس طرح کس قدر ڈیمیج ہوئے ہیں, شاید اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ ایک ماہر نفسیات کی ٹیم بٹھائیے اور بچوں سے کویسچن کیجئے, جو کچھ انہوں نے پڑھا ہوا ایک تو وہ بھول چکے ہوئے ہیں. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ وہی بچے جو 4-5-6 سال کا بچہ ہے نا, جن کے گھروں میں یہ موبائل ہے یا کسی کے گھر میں کمپیوٹر ہے, وہ گیمز میں چلے گئے, PUBG میں چلے گئے, وہاں سے ان کی سائیکولوجیکل پرابلم شروع ہو گئی. اچھا اب بچے ایک طرف سے ان کی ایجوکیشن ختم ہو گئی, دوسری طرف سے جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا وہ بھول گئے, تیسری طرف وہ ٹی وی اور ان ساری چیزوں میں الجھ کے وہ ذہنی طور کے اوپر بہت زیادہ اور چڑچڑے ہو گئے, ان میں ایگریشن بہت زیادہ آ گیا, لڑائی جھگڑوں کے واقعات بہت بڑھ گئے. اور اس کے علاوہ میں نے مطلب مختلف جگہوں پہ دیکھی تجزیہ, مطلب یہ دیکھی رپورٹس دیکھی ساری, اس میں آپ کا نجی سیکٹر جو ہے اس میں جو ایک سطح کے نچلے درجے کے اسکول ہیں سارے کے سارے زیادہ تر کرائے کی عمارتوں پہ ہیں. لاکھوں کے حساب سے ٹیچر, آپ 20 لاکھ ٹیچرز ہیں آپ کے پاس پاکستان میں, وہ سارے کا سارا متاثر ہوا, بچہ متاثر ہوا, اسکول بند ہو گئے. یہاں تک کہ ٹیچرز نے وہ اس کی مطلب کسی نے سبزی کی ریڑھی لگا لی, کسی نے کچھ لگا لیا, ظاہر ہے روٹی تو چلنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ انہوں نے مطلب یہ کیا کہ چلیں جی آن لائن, یہ میں بھی آپ کو پرائمری اور میٹرک کی بات کر رہا ہوں نا. پھر جس طرح سے یہ ہوا کہ مطلب انہوں نے وہ میٹرک ایگزام لیے, 9th کے 2 پیپر ہوئے تھے, باقی نہیں ہوئے تھے. میٹرک کے مطلب 10th کے بالکل نہیں ہوئے, اس کو مطلب پروموٹ کیا گیا. اس میں بے شمار ایسے بچے تھے جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا, وہ پروموٹ ہو گئے, جنہوں نے پڑھا ہوا تھا وہ نیچے رہ گئے. اچھا یہ کافی اس میں نا بحران پیدا ہوا ہے بہت زیادہ, اور بدقسمتی سے ہم شاید اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے, بحیثیت قوم, بحیثیت معاشرہ, بحیثیت نیشن.
یہ ساری چیزیں ہوئیں. اب یہ چھوٹے بچے تو ہوئے بڑے بچے پھر اس کے بعد اگلا ان کا سال تھا جب انہوں نے میٹرک کے بعد کہیں داخلے لینے. ابھی تک بچے جو ہے کہیں وہ داخلے, پھر اسکول کالجوں میں داخلے لیٹ شروع ہوئے, یونیورسٹیوں میں داخلے لیٹ شروع ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کچھ عرصے کے مطلب ایک آدھا مہینہ جیسے داخلے ہوئے ہیں اس کے بعد آن لائن لیں. اب یہ آن لائن بھی ایک عجیب سا سلسلہ ہے. ہمارے ہاں 60-70% لوگ دیہات میں رہتے ہیں. شہروں کا بھی یہ عالم ہے کہ اگر آپ کے یہاں جنریٹر نہیں لگا تو کسی وقت نہیں پتا کہ کس وقت لائٹ چلی جائے گی, کس وقت اس کا نیٹ کے جو کنیکشن ہے یا وہ سگنل نہیں آ رہے ہوں گے. میری بیٹی مطلب جو ہے نا اس میں ہے, یہ پڑھ رہی ہے پنجاب یونیورسٹی میں نا, ابھی اس نے مطلب اس میں لیا کرمنالوجی میں. تو اس صبح بیچاری 8 بجے اٹھتی ہے ساری وہ لگا کے, کسی وقت پتہ چلتا ہے جی نیٹ سلو ہو رہا ہے, کسی وقت لائٹ چلی جاتی ہے. وہ ٹیچر جو ہے نا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اس طرح سے اس کو, ٹھیک ہے, تو اس کو نا اس طرح سے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. صحیح. اچھا, تو یہ تو وہ اسٹریٹجی ہے سر کہ جو اگر ہم بات ٹائٹل دیں سیشن 2019-20 کو تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات تھی کہ کچھ نہ کچھ گین ہوتا رہا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ایجوکیشن کنسلٹینسی ہے اور جو ایجوکیشنل کاؤنسلنگ ہے وہ تو پہلے ہی نایاب ہے. مطلب بچوں کو جہاں باہر کے ملکوں میں نرسری پریپ کے بچوں کا ہی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ جی یہ بچہ تو میوزیشین بنے گا یا یہ اسپورٹس میں جائے گا یا یہ جو ہے وہ کس طرف جائے گا, ایک ایپٹیٹیوڈ جج کر لیا جاتا ہے. ہمارے ہاں بچے گریجویشن کر کے کالج سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کہاں داخلہ لینا ہے. تو یہ تو پہلے ہی ہمارے ملک کا ایک بڑا پرابلم ہے. تو اس صورتحال میں جب ایڈمیشنز لیٹ ہو رہے ہیں تو ایک اپڈیٹڈ تو ہمارا نوجوان پہلے ہی نہیں ہوتا کہ وہ کنیکٹ رہے, اسے پتا ہو کہاں سے معلومات لینی ہے, کہاں جانا ہے. تو یہ مسائل پہلے سے بھی بہت زیادہ گمبھیر ہو گئے اور میرے خیال میں بہت کمپلیکس یہ سچویشن ہوگی. میرے خیال میں اسے تعلیمی سانحہ کہنا چاہیے. جو صورتحال نقصان جو ہے نا اس پہ تعلیمی, کیونکہ ماشاء اللہ ہمارا 60% سے زیادہ آبادی ہماری پاکستان کی 30 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں اور نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور وہی 60% آبادی جو ہے وہ ایک پورے کیوس میں ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیسے لیول کو اچیو کرنا ہے اور کیسے میٹ کرنا ہے ریکوائرمنٹس کو. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو نہ صرف نوجوانوں نے فیس کیا, ان کے والدین نے فیس کیا, ان کے اساتذہ نے فیس کیا, تعلیمی اسکولوں نے فیس کیا, جو چاہے پرائیویٹ ہیں چاہے گورنمنٹ لیول پر ہیں. سب کو آلٹرنیٹ اسٹریٹجیز لینی پڑی, ٹیکنیکلی ایڈوانسمنٹ کی طرف جانا پڑا آف کورس, کیونکہ سب لوگ ٹرینڈ نہیں تھے, کمپیوٹر ایکسپرٹس نہیں تھے, انٹرنیٹ فرینڈلی نہیں تھے, تو ان کو وہ چیزیں بھی سیکھنی پڑی, ماؤں کو سیکھنی پڑی. تو یہ ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ رہا آن دا ہول ہر پہلو اور ہر لیول پر. اب اگر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں اور ہم تھوڑا سا اپنے لسنرز کو جو ہیں وہ بتائیں کہ ہم نے آف کورس ظاہر ہے بہت سارے ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی ایفرٹس کی گئی, گورنمنٹ لیول پر بھی کی گئی, انفرادی سطح پر بھی کی گئی, تو کچھ نہ کچھ گین بھی کیا. اگر ہم اب پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو بالکل کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر رہا. گھر تک جو ہے وہ ہوم ورک, کلاس ورک سرکاری اسکولوں کا بھی جو نظام ہے اس کے تحت پہنچایا گیا, ان کو کانٹیکٹ کیا گیا, انہیں اسکول بلایا گیا, بچوں کو ہوم ورکس دیے گئے, ان کو کتابیں پہنچائی گئیں, کسی نہ کسی طرح تعلیم کے نظام کو بند ہونے سے روکا گیا. تو وہ تو ایک اچھی بات بھی ہے. لیکن اب ہم فیوچر پرسپیکٹو کی بات کریں. ابھی تک اسکول بند ہے اور ابھی ایک انسرٹینٹی ہے کہ جنوری میں اسکول کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے. تو یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اسکول انرولمنٹ اور جو اسکول کو خیر بات کہا گیا, یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوالٹی افیکٹ ہوئی جس پہ ابھی ہم نے کافی بات کی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے بچوں نے اسکول چھوڑا, خاص طور پہ اگر جینڈر پرسپیکٹو میں آپ اپنا ایک تجزیہ پیش کریں کہ بچوں نے اور بچیوں نے جو اسکول چھوڑا, اور ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ بچیوں نے زیادہ تعداد میں اسکول چھوڑا, چاہے اس کی ریزنز ایک فائنینشیل پرابلمس تھے یا سوشل پرابلمس تھے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بچوں نے اسکول چھوڑا ہے ان کو ایسی کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ ان بچوں کو اسکول واپس بھیجا جائے؟ اچھا, یہ بھی بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, اور یہ جڑا ہوا ہے ہماری ساری معاشرت سے بھی اور اکنامک سے بھی. اس میں مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مطلب جو ہے نا اس وقت میں نے مختلف سکولز جو ہیں, ابھی بھی ایک سکولز کے سے میں آ رہا ہوں, ایک پروگرام تھا وہاں پہ, تو ان سے بھی میں نے پوچھا کہ کیا رہا. تو ان کا یہ کہنا تھا, مطلب ان کے پرنسپل ہیں امروز مغل صاحب, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے نا 60% بچے نہیں آئے جب یہ کھلا, اور وہ ایک مناسب سکول ہے
मतलब एक मुनासिब फीस है। सही। यानी 60% बच्चे नहीं आए तो उसका मतलब उनकी फ़ीसें भी नहीं मिल रही होंगी। इसी तरह से वो और बाकी स्कूलों का भी आलम है कि 60-70% बेशुमार पेरेंट्स जो हैं उन्होंने तो ये किया कि जनाब वो बच्चे भेजने ही छोड़ दिए उन्होंने। अच्छा, अब वो ज़ाहिर है बच्चे नहीं जा रहे तो ये मतलब एक नुकसान तो ये हुआ। और दूसरी रहेगी बच्चियों की बात। बच्चियां बेचारी तो पहले ही जो हैं वो उनको जो वो नहीं है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है। बेशक। और अगर उनका स्कूल दूर है तो उनको आने जाने का बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, इजाज़त का मसला, प्रोटेक्शन का कंसर्न, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही तो किस पे वो जाएंगे। पैदल वो जाने से रही, वैन बसें आपकी चल नहीं रही हैं, रिक्शे टैक्सियाँ आप लगवा नहीं सकते हैं। ये सारे मसाइल मतलब अब इस वक्त हम एक ना ऐसी गंभीरता में फंस चुके हुए हैं। इससे निकलने के लिए आपको विजनरी मतलब जो है ना एक्ट करने पड़ेंगे। और ये सिर्फ हुकूमत ने नहीं करने, इसमें पेरेंट्स को भी उतना ही मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स जो हैं वो तालीम की अहमियत को समझे और बच्चा या बच्ची का तफरीक किए बिना कि अगर बच्चा है, इस वक्त कल हम बैठे हुए थे एक जगह पे तो ये पता चला कि 30% रेशो इस वक्त बच्चियों की जो है ना वो आ रही है उस पर मुख्तलिफ जॉब्स पे अदारों में। और ये बहुत बड़ी खुशान बात है माशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि हम इसको एक और अच्छे पहलू पे ये देख लेते हैं कि जिन चीज़ों पे हम पहले तैयार नहीं थे, हमें पता ही नहीं था, हमने ग्रेजुअली बहरहाल उसमें थोड़ा एजुकेट भी किया है, एजुकेट हुए भी हैं। ये जो आपने बात की है कि आपके पास टेक्नोलॉजी आई, मतलब इससे मतलब एक तरफ रखते हैं कि लोगों के हालात क्या हैं। अगर मतलब जिसने बच्चों को पढ़ाना है वो जो है ना किस्तों पे भी ले आया चीज़ें, वो किसी ना किसी तरह ठीक है करेगा, हाथ पाँव मारेगा। हमारे यहाँ 60-70% मतलब आबादी जो गुर्बत से नीचे है वो बेचारे फ़ोन नहीं ले सकते तो उन्होंने ये क्या लेना है। ये कोई उसका हल नहीं है मतलब एक कंटिन्यू एजुकेशन के लिए। लेकिन मुतबादल ये है कि आप कम से कम अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं या किसी तरह से ले रहे हैं तो कुछ देर के लिए आप बच्चों को जो है ना थोड़ा सा अपने साथ इंटरेक्ट रख के उन्हें पढ़ा सकते हैं। मगर इसको अगर वक्त तो दे सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं, मतलब इसको हम आगे ये भी कर सकते हैं कि स्कूल जो है सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर फ़र्ज़ करें हम डेली क्लास नहीं ले सकते, वैसे तो वहाँ पे SOPs का बड़ा अच्छा ख्याल रखा जा सकता है। उनको पाबंद कर दें कि जी जहाँ ये नहीं होगा उसको हम बंद कर दें। फिर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बड़े स्कूल हैं, उनके हाल है ओपन बाहर ना ग्राउंड में क्लासें आपकी हो सकती हैं। दूसरा ये किया जा सकता है अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम वीक में 1 या 2 दिन की उनकी क्लास लेना शुरू कर दें, ताकि बच्चा स्कूल के साथ, अगर पेरेंट्स और बच्चे जो हैं स्कूल के साथ इंटरेक्ट नहीं रहेंगे तो वो घरों के बैठकर वो जो कुछ उन्होंने पढ़ा वो तो भूलेंगे ही। और फिर वो बेशुमार लोगों ने, आप यकीन कीजिएगा कि इस वक्त बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चे जो है कामों पे डाल दिए। ठीक है, बच्चियां जो हैं जो नहीं घरों में, उन्होंने लोगों के घरों में काम करने के लिए डाल दी। और इसके आगे जाके 6 महीने 8 महीने साल 2 साल के बाद जो इसके नुकसानात सामने आएंगे वो इससे ज़्यादा भयानक। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव पॉइंट जो कि ज़मीर आफाकी साहब ने रेस किया है अभी, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा तबका मेहनत कश तबका है जो डेली वेजेस के मज़दूर हैं, जो डेली वेजेस पर मुलाजमीन हैं, जिनकी बहुत ही एक लो इनकम है। और अगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे थे तो ऑफ कोर्स वो इसलिए भेज रहे थे क्योंकि वहाँ पर तालीम मुफ्त थी, किताबें मुफ्त मिल रही थी, यूनिफॉर्म मुफ्त मिल रहा था, कम्युनिटी ने उनको मोबिलाइज़ किया, इनकरेज किया, हौसला बढ़ाया, तो वो किसी ना किसी तरह मेहनत करके अपने बच्चियों को स्कूल भेज रहे थे। स्पेशली अगर मैं प्राइमरी लेवल की बात करूं, अब जब ये मसाइल बढ़े हैं, और मसाइल सिर्फ मौशी नहीं है बल्कि जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में आपने बात की कि मसाइल नफ्सियाती भी हैं। मसाइल में लोगों के अंदर हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी ने फेस किया है तो उसका ऑफ कोर्स लिंक चिड़चिड़ाहट और नफ्सियाती उलझन का शिकार। तो ऑफ कोर्स जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आते हैं तो फिर आप ऐसे फैसले नहीं करते जो कि हेल्दी फैसले होते हैं, जो कि सेहतमंद फैसले होते हैं। आप गुस्से में आकर, चिड़चिड़ेपन में आकर आप क्या करेंगे, आप बच्चों को घर बिठा लेंगे, आप बच्चों को जो है वो काम पे लगा देंगे ताकि आपको कहीं से रिलीफ मिलने के चांसेस हों कि चलो मिल बांट कर अपना घर चलाते हैं। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव पॉइंट है कि हमें माशरे में एक इस तरह का तवाज़ुन कायम रखना है जिसमें ना सिर्फ ये कि मौशी सतह पर लोग स्टेबल रहें बल्कि वो नफ्सियाती तौर पर भी अपनी उलझनों से बाहर निकले। और बच्चों को जो हम डाल रहे हैं कि जी काम पे लग जाएं और घर बैठ जाएं, ये फौरी तौर पर तो आपको सलूशन लग रहा है, फौरी तौर पर शायद आपको ये 100-200 का रिलीफ पहुंचा दे, लेकिन ये ना सिर्फ आपके लिए इन फ्यूचर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये मुल्क और कौम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनेगा जब हमारी आबादी का एक बेशतर हिस्सा नाख्वानदा रह जाएगा,
कम शऊर बेशऊर रह जाएगा तो आने वाले वक्त में वो आज कोविड-19 ने पाकिस्तान में और दुनिया में सर उठाया है, आने वाले दौर में कैसे कैसे चैलेंजेस आने हैं, हमारे जो कुदरती वसाइल कम हो जाने हैं, जो कुदरती आफात का एक मुतवातर तरीके से हमलावर होना है हमारी दुनिया पर, उसको कैसे निपटना है, इन तमाम मसाइल के लिए शऊर का होना और तालीम का होना बहुत ज़रूरी है लोगों में। प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात भी हमने की थी कि शऊर की कमी की वजह से हमने बहुत सारे मसाइल फेस किए, तो अगर तालीम याफ्ता होते लोग बहुत ज़्यादा बाशऊर होते तो शायद इन हालात का सामना बेहतर तौर पे करते हैं। वेल लिसनर्स, आपको बताती चलूं कि आप FM 101 के लाहौर स्टूडियो से एक स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम सुन रहे हैं आवाज़ फाउंडेशन के ताउन से, और इस प्रोग्राम का मकसद आप तक वो मालूमात और वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है जो कि कोविड-19 के बाद हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को दरपेश मसाइल के हवाले से है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तालीमी मसाइल के हवाले से कि इस कोविड-19 के बहरान ने हमारे मुल्क को, हमारे बच्चों को तालीम के किस मुश्किल फ़ेज़ में ला खड़ा किया है, और ख़ास तौर पर बिलखुसूस हम बात करेंगे बच्चियों के हवाले से। सर, मेरा अगला सवाल भी आपसे बच्चियों के हवाले से है। हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने के बावजूद हमारा मीडिया भी बहुत बात करता है, माशरती सतह पर बहुत बात होती है, दीनी लिहाज से भी बड़ा एजुकेट किया जाता है कि हमारे दीन में ख़वातीन के हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि तमाम मज़ाहिब से ज़्यादा ख़वातीन को हकूक़ जो है वो इस्लाम ने आकर दिए। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो वो इससे मुख्तलिफ नज़र आती है। आज तक बेटी को बहुत सारे माशरे में बहुत सारे लेवल पर बोझ समझा जाता है और उसे जल्दी ब्याह दिया जाता है ताकि वो बोझ सर से उतर जाए, और इसी तरह के और बहुत सारे हुकूक से उसे जो है वो उसके पूरे नहीं किए जाते। इस बारे में आप बताएं कि किस तरह हम अपने समाज को, अपने माशरे को ये समझा सकते हैं कि बेटी बोझ नहीं है, और उसको पढ़ाना लिखाना किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है इन फ्यूचर। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है ये। आप देखिए, मतलब पहले आपकी सारी बातों से मुझे ना 2-3 चीज़ें और भी सामने जी। एक तो हमें इज्तिमाइयत की तरफ जाना होगा, क्योंकि आगे जो बहरान आ रहा है ना, जो आप फरमा रहे हैं अभी अपनी बातों में, आपने कहा कि जी कोविड की वजह से माशी बहरान है और ये बढ़ेगा, कारोबार नहीं है उस तरह से, हुकूमत बहुत ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकती, आबादी आपकी बहुत ज़्यादा है, आपको जो पहले यानी अगर पहले कहीं बाहर से हमें इमदाद आ जाती थी अब वो भी कम हो गई है। तो उसके हवाले से मेरा ये मतलब एक मैं इसको कमेंट्स करना चाह रहा हूँ कि हमें इज्तिमाइयत से मुराद ये है कि लोगों को मिलकर, मतलब गवर्नमेंट के पास जो है ना बहुत ज़्यादा इमारतें हैं स्कूल्स की बड़ी, फिर आपके पार्क्स हैं, फिर आपके स्टेडियम्स हैं, आप इज्तिमाई क्लासें लगा सकते हैं ना, यानी और ये जितनी NGO सरकारी अदारे हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे अपना फ्लाई काम कर रहे हैं, कहीं कोई खाना खिला रहा है, कहीं कुछ है, इन सारों को फोकस जो है इस वक्त एक चीज़ पे कर एजुकेशन। वो सारे अपने वसाइल इकट्ठे करें और इन लोगों को ट्रांसपोर्ट मुहैया करें और कहीं इनकी क्लासें लगनी शुरू हों। और जो आपने बात की है बच्चियों के हवाले से, आप ये देखिए कि दुनिया भर में इस वक्त, अभी मैं देख रहा था अमेरिका की जो ये अपनी नई कमीना बनी है उसमें ज़्यादा ख़वातीन हैं, सही, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त आप कई अजला देखें, आप सूबे देखें, उनकी जो की पोस्ट के ऊपर ज़्यादातर ख़वातीन हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा उसका नेगेटिव पहलू वही है कि आप जो इन बहरानों से अगर निकलना भी है, ख़वातीन को एम्पावरमेंट करना भी है, तो उसके लिए भी जिस तरह से कल हम एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, बुशरा खालक एक मतलब करते हैं, उनका भी यही कहना था, बल्कि खालक साहब का भी, कि आपने इससे अगर निकलना है तो उसका भी हल यही है कि तालीम की तरफ तवज्जो दें। और ये जो आपने बात की है कि जी मतलब ये अंडर मैरिज जो छोटी उम्र की शादियाँ, ये भी बहरान उसका तालीम की कमी की वजह से। जब आप एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो मैट्रिक तक तो वो 14, 15, 16 साल का तो वैसे ही हो जाता है, फिर आगे जब वो कॉलेज में जाता है तो 18, 20 साल तो उसकी तालीम, कम से कम 18, 20 साल तो वो महफूज रहा ना उससे आने से जी। तो इसको नरेट करना पड़ेगा आपको हेल्थ के साथ। अगर आपने इन बच्चियों की कम उम्र की शादियों पे मतलब काबू पाना है या इस पे कमी लानी है, तो उसमें आपको बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ तो पहले तवज्जो देनी होगी। फिर उसके साथ आप जो है आप उसकी हेल्थ के ऊपर देखें कि एक बच्ची जब उसकी छोटी उम्र में शादी होती है, उसको तो बेचारी को पता ही नहीं होता कि उसने बात क्या करनी, उसको तो अपने
کپڑے سیدھے کرنے کا جو ہے نا وہ نہیں آتا. آپ ایک گاڑی جو ہے وہ بغیر اس کے اس کو نہیں دیتے جب تک وہ باشعور نہ ہو, اس کو چلانی نہ آتی ہو, تو ایک زندگی پوری اس نے گزارنی ہے. تو وہ کیسے, پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے ہی ظاہر ہے وہ شادی ہوتی ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اس نے مطلب اس کے گھر میں دوسرے اضافہ ہونا ہے بچوں کا. بالکل. تو وہ بچہ پیدا کرنے کی پوزیشن جب اس کے, آپ دیکھیں کتنی موٹرل ڈیتھ ہوتی ہیں. آپ کبھی پاکستان کا ریشو سب سے زیادہ ہے. 89 شاید پر 1000 نمبر یا اس سے کوئی زیادہ. جی سامعین, یہ بڑا کنیکٹڈ پوائنٹ سر نے ریز کیا ہے کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی تعلیم ہی ہے. یعنی کہ پرابلم بھی اسی وجہ سے آ رہا ہے اور سلوشن بھی وہی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری بچیاں جب تعلیم کے راستے پر چلنے کے بجائے دوسرے معاملات کی طرف چلی جاتی ہیں, جیسے یہ ڈومیسٹک لیبر, اور جس کی وجہ سے پروٹیکشن کے بڑے ایشوز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور یہ پروٹیکشن کے ایشوز نہ صرف یہ کہ شہروں میں اربن ایریاز میں ہیں, بلکہ یہ گاؤں دیہاتوں کی سطح پر بھی بہت زیادہ ہیں. جو بچیاں کھیتوں میں کام کر رہی ہیں, جو بچیاں گھروں میں وہاں پر فصلوں پہ کام کر رہی ہیں, انہیں بھی اتنے ہی پروٹیکشن ایشوز ہیں جتنے کہ اربن ایریاز میں جو گھروں میں جا کر کام کاج کرتی ہیں یا محنت مزدوری کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے ان کو بچانا جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے تعلیم کا. تعلیم کے راستے پر چل کے ان کو ملٹیپل بینیفٹس حاصل ہوں گے. ایک تو ان کا وہ وقت جو ہے وہ صحیح ایک چیز کو ایکوائر کرنے میں گزرے گا جس وقت میں ان کو میرج میں یا مزدوری میں ڈال دیا جاتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ آفٹر دیٹ بیسک ایجوکیشن وہ اتنی شعور ان کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ وہ آنے والی زندگی کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں اپنی آواز اٹھا سکتی ہیں اور بہتر رسپونڈ کر سکتی ہیں. کہ شادی شدہ زندگی میں انہوں نے کچھ چوائسیز کو اویل کرنا ہے تو وہ اپنی رائے دے سکتی ہیں. اسی طرح اگر انہوں نے کام ہی کرنا ہے, محنت ہی کرنی ہے, تو کم از کم ان کی کوئی سے تو ہوگی, کیونکہ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ یہ ایجوکیٹڈ ہے, اس کو اپنی اتنا شعور حاصل ہے کہ یہ بہتر بات کر سکتی ہے اگر اس کی ہم نے کہیں حق تلفی کی تو. لیکن جب بالکل ہی ہم انوسینٹ چائلڈ کو میرج میں ڈال دیتے ہیں یا ہم ایک انوسینٹ گرل چائلڈ کو کام میں ڈال دیتے ہیں تو وہ اپنی سے نہیں دے سکتی. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ میرے ساتھ کوئی زیادتی کریں تو یہ نہ کریں. تو بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. سر یہ تو بڑا ضروری ہے, یہ تو اسٹیبلشڈ ہے فیکٹ کہ ایجوکیشن کا نہ ہونا ہی بیسیکلی ہر مسئلے کی جڑ ہے, اور ایجوکیشن کا ہونا ہی ہر مسئلے کا حل ہے. اب ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ہم نے شعور کیسے دینا ہے, وہ کیا حکمت عملی ہو. گورنمنٹ لیول پر تو جی ماس میڈیا کیمپینز چل جاتی ہیں, زیادہ سے زیادہ اسی طرح کے کچھ پروگرامز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں. سماجی سطح پر این جی اوز کا اگر ہم کردار دیکھیں تو این جی اوز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں, بجٹ باؤنڈ ہوتی ہیں. وہ ایک حد تک کسی کمیونٹی کو موبلائز کرتی ہیں, انکریج کرتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری قوم میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ وقتی بینیفٹ تو اٹھاتی ہے لیکن وہ لانگ ٹرم اپنی مدد آپ کے تحت چلنا نہیں چاہ رہی ہوتی. تو جہاں کہیں پہ انکریجمنٹ گورنمنٹ کا ہاتھ اٹھا یا پھر کسی این جی او کا ہاتھ پیچھے ہو گیا تو وہ وہیں کے وہیں کھڑے پائے جاتے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہیں کہ سائیکولوجیکلی یا ٹیکنیکلی ہماری قوم کے ساتھ وہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ مستقل طور پر اپنے پرابلمس کو خود سالو نہیں کر رہی. اچھا آپ دیکھیے اس میں نا مطلب آپ نے جو بات کی ہے انوسینٹ گرلس اور بچیوں کے حوالے سے, ہم جو یہ ڈیلی اخبارات میں پڑھتے ہیں بچوں کے ساتھ مس بہیو ہونے کے واقعات جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, اس کو کبھی غور کیجئے گا آپ. بچیوں کے ساتھ خصوصاً ان علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے اور تعلیم کم ہے. جو بچیاں زیادہ پڑھی لکھی ہیں, اویئر ہیں, بات کرنا جانتی ہیں, وہاں پر آپ کو جو مطلب پوش ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کو اس طرح کے واقعات اکا دکا نظر آئیں گے. یہ ایک تعلیم کا نقصان سب سے بڑا تو یہ ہے. اور سر نظر بھی آئیں گے تو وہ فوراً رپورٹ ہوں گے. یہ بھی ایک پوائنٹ میں ریز کرنا چاہوں گی کہ کچھ بڑے ابھی ریسنٹلی واقعات ہوئے جنہیں بہت اٹھایا گیا, لیکن شاید اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ رپورٹ کرتی ہیں. اور میں جو گاؤں دیہاتوں کی بات کری تھی کہ وہاں پر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی دے آر لیس رپورٹڈ دین اربن ایریاز, کیونکہ ان بچیوں میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوتا, اور نہ صرف ان بچیوں میں بلکہ ان کے والدین
لائن میں بھی بلیک میلنگ وہیں سے شروع ہوتی ہے نا. جو کمزور دیکھیں, جو کمزور پہلو ہوگا کسی کا, وہ اپنے آپ کو فائٹ نہیں کر سکے گا, آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں, دھمکا سکتے ہیں, اسے آپ بلیک میل کر سکتے ہیں. جو اس میں نہیں آئے گا, اور وہ ظاہر ہے کہاں سے, آپ نو کہنا کہاں سے آتا ہے, جب آپ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, ادروائز تو آپ اس میں چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے, مطلب اب ایک پہلو نہیں ہے. اب یہ اب آ کے پہلے تو چلیں بہت اچھا تھا, مطلب ایس ڈی جی کی آپ بات کرتے ہیں, یہ آپ کی حکومت نے سارے, ہم نے مطلب جو ہے بین الاقوامی سطح پر اس کو ہم نے سائن کیا ہوا ہے. ہم نے ان کو 17 گول ہیں, ان کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. اور ان ساروں میں آپ کی امپاورمنٹ ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, یہ سارے ایشو ہیں. این جی اوز کون ہیں؟ یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں, یہ بھی ہمارا ہی ایک حصہ ہیں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں یا سول سوسائٹی کے جتنے یہ ادارے ہیں, یہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایڈوکیسی کر رہے ہیں, یہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں, یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ مطلب ایک بندے کو, اگر ایک مطلب این جی او کا یہ کام ہے کہ وہ جا کے کہے کہ جی ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ جا کے اس کو بل کیسے جمع کرانا ہے, بینک میں جانے آنے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, جب وہ بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب وہ بھی آپ کو ایک ان کو مزید اسٹرینتھن کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے. اب آپ آئیے ادھر, اب ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ جو بنا ہوا ہے, آپ کا دیہاتی مائنڈ سیٹ بہت زیادہ ہے, جہاں پر یہ کہتا ہے اور ٹھیک ہے یار بچے منڈے تو کام کر لینا چاہیے تھا, پڑھنا ہے, بچیوں کو جو رہنے دیں. اچھا, کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے, اور وہ بھی یہی وجہ ہے کہ خوفزدہ ہیں نا, وہ آپ کی سوسائٹی کے اسٹرکچر سے, سوچ سے, مائنڈ سیٹ سے خوفزدہ ہیں لوگ. اور لیکن اب میں نے یہ دیکھا, میں اس دن یہاں پہ ایک نمس کا ٹیسٹ ہو رہا تھا, اینٹی ٹیسٹ, تو بچیاں بہت زیادہ تھیں, تو میں بھی سائڈ پہ کھڑا, میری بیٹی بھی ادھر میں ٹیسٹ میں تھی, تو میں نے لوگوں کو نا بات کرتے سنا, میرے لیے بڑی وہ عجیب سی مطلب بات. کچھ لوگ کہتے یار میں تو اپنے بھرا نو کہا کہ مربع ویچ یا ایک رقبہ ویچ تو بچیاں نو پڑھا. اچھا, اب یہ سوچ کہیں نہ کہیں سے تو مطلب ظاہر ڈیولپ ہو رہی ہے نا. ہمیں اس سوچ کو, ایسے لوگوں کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے, بالکل, اور گڈ ایگزامپلس کو سامنے لے کے آنا چاہیے. ایک آپ کا جو ہے نا, ہمارے ہاں اس کو صحیح طرح سے یوز نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں اسکول ہیں, اب تعلیم کالج یونیورسٹیز ہیں, آپ کے پاس ہر شہر میں بلکہ ہر گلی محلے میں 5, 7, 8 مسجدیں ہیں. یہ ایک دینی مطلب ڈسکورس ہے, مدرسے ہیں. آپ اگر مسجد کا جو ممبر ہے اور مولوی صاحب جو ہیں, علماء کرام جو ہیں, اگر آپ ان کو کسی طرح سے اسٹرینتھن کر کے ان کو یہ باور کروا دیں, تو وہ شاید زیادہ طریقے سے مطلب لوگوں کو, کیونکہ ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, تو وہ زیادہ طریقے سے لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ بچیاں جو ہیں, مطلب ہم بات تو کرتے ہیں لیکن بڑے لمیٹڈ موضوعات پہ بات کرتے ہیں. مطلب حضرت اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جب وہ بیٹی آیا کرتی تھی تو ان کے لیے وہ چادر بچھا دیا کرتے تھے. اور دیکھیں یہ رحمت العالمین, مطلب اگر بولے یہ بات ہو رہی ہے تو یہ چیزیں آگے بھی ہم اس کو پروموٹ پاس آن کرنا چاہیے اس لیول کو. پھر سیکنڈلی مطلب یہ ہے کہ بچیوں کو جو ہے تعلیم کے حوالے سے سب سے زیادہ یہ سارے مل جل کے, ہمارا میڈیا جو ہے, ایک تو مطلب آپ مطلب ہمیں یہ, میں اس کو مطلب کروں گا کہ آپ کا جو مطلب مین اسٹریم میڈیا ہے جو یہ چل رہا ہے, شاید اسی وجہ سے اب لوگ ان کو دیکھنا کم, وہاں پہ آپ کے ایشو کون سے ہیں؟ بالکل ایسے فلانے نے یہ کہہ دیا, فلانے نے یہ کہہ دیا, ایک اینکر بیٹھتا ہے 4 لوگوں کو لڑاتا ہے, ایک آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. صحیح, چلیں یہ تو بالکل زبردست بات ہوگی. میرے خیال میں اس سے پچھلا جو آپ کا وہ تھا اس کو انڈورس بھی کرنا چاہوں گی کہ ہمیں ہمارے جتنے بھی معاشرتی سطح پر اسٹیک ہولڈرز ہیں, سر نے بڑی اچھی تجاویز پیش کی ہیں کہ وہ کون سی تجاویز ہو سکتی ہیں کہ جن کو ہم پکڑ لیں, اس کو ہم بہت اسٹرکٹلی جو فالو کریں تو ہمارا بہتر ہو سکتا ہے رزلٹ. جو ہم رزلٹس ابھی تک وہ دیکھ نہیں پا رہے کہ ابھی بھی چائلڈ میرجز ہو رہی ہیں, ابھی بھی بچیوں کو کاموں پہ لگا دیا جاتا ہے یا گھر بٹھا دیا جاتا ہے, اور بچوں کو ہم پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. اس چیز سے کب چھٹکارا حاصل ہوگا؟ ہمارے دین نے کہا ہے کہ تعلیم, علم حاصل کرو, اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ ایک سینگ جو ہے میرے خیال میں اسی پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اس کو اتنا اٹھانا چاہیے ہر سطح پر, ہر لیول پر. میرے خیال میں 5 وقت کی اذان کے بعد یہ سینگ جو ہے وہ اناؤنس کرنی چاہیے کہ جی یہ ہے حکم خداوندی اور یہ ہے فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس سب اسی کو پکڑ لیں تو میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ڈیبیٹ کی. اقرا, بالکل پڑھو, اپنے رب کے نام سے پڑھو. اور اس میں انسان کے لیے بات کی گئی ہے, کسی مرد اور عورت کی نہیں. بالکل ٹھیک جناب. گورنمنٹ کی بھی ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہیں سر, تو پنجاب فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2014 سے یہ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے. بہت
برس بیت چکے, 6 سال تقریباً ہو چکے, لیکن ابھی تک یہ اس طرح سے انفورس نہیں ہو سکا. اور کئی سارے مسائل جو کہ ہم مسائل پر کافی بات بھی کر چکے ہیں, لیکن گورنمنٹ لیول پہ اگر ہم فوکس ہو کے بات کریں کہ انہیں کیا مسائل ایسے درپیش آ رہے ہیں کہ وہ اس ایکٹ کو پاس کرنے کے باوجود اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے, اس کے رولز آف بزنس نہیں بن پا رہے, تو آپ کے خیال میں وہ کیا رکاوٹیں ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اس میں دیکھیے یہ آپ کی پولیٹیکل ول ہوتی ہے, مطلب آپ ایکٹ پاس کر لیتے ہیں, قانون بن جاتا ہے, قانون بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا بھی ظاہر ریاست یا حکومت کی ذمہ داری. اور جب سے یعنی یہ آپ کی 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد یہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں وہ صوبوں کا مسئلہ, صوبوں تک جا کے ہیں. ویل سامعین کو بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں آواز فاؤنڈیشن کے تعاون سے. جی سر. تو مطلب یہ صوبوں کے پاس چلا گیا. اب اس میں ہو کیا رہا ہے, ویسے تو جو ہے نا پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے اسکولوں کی حالت بہتر ہو رہی تھی. آپ کو جو ہے نا اسٹرینتھن کسے کرنا ہے, عمارتیں بہت اچھی بنا لیں آپ, ٹھیک ہے جی, ان میں رنگ روگن بھی کر دیں, وہ بھی ضروری ہے, صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے, ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ کا جو ٹیچر ہے, اب دیکھیں نا بچے کے ساتھ کس نے رہنا ہے, وہ ٹیچر نے رہنا ہے. ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ کریں, ٹیچر کو امپاور کریں, ٹیچر ٹریننگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ جو آپ کی پولیٹیکل جتنے بھی ایم این اے ہیں, ان سے پوچھا جانا چاہیے بھی آپ کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. حکومت کو, اور سب سے بڑا اس میں نہ ہونے کی ایک اور وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مقامی حکومتوں کا نظام جو ہے اس وقت وہ کام ہی نہیں کر رہا. Exactly. ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر گلی محلے میں ہر گھر کو ایک کاؤنسلر جانتا ہے, بالکل کس گھر کا بچہ اسکول گیا ہے نہیں گیا ہے اسے تقریباً پتہ ہوتا ہے, اس نے ووٹ بھی لینے ہوتے ہیں. ایک ایریے سے 700-800 جو ووٹ لیتا ہے اسے 700-800 گھروں کا پتہ ہوتا ہے, وہ 700-800 گھروں کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے. اور سب سے بڑے ان لوگوں سے آپ کام لیں, یہ اتنی بڑی فورس ہے آپ کی اور اتنی بڑی طاقت ہے, وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہونا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ اپنا جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے, ظاہر آپ سٹی ڈسٹرکٹ حکومت کے تحت کتنے اسکول چل رہے ہیں, صحیح, میئر کے اندر کتنے اسکول ہیں, لاہور میں کتنے اسکول ہیں, مختلف شہروں میں کتنے اسکول ہیں. اگر آپ کی مقامی حکومتوں کا نظام فعال ہو تو آپ کا ہیلتھ اور جو یہ ایجوکیشن ہے, یہ دو معاملات جو ہیں ان کے انڈر مطلب ہوتے ہیں اور یہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. صحیح. جی ضمیر فاقی صاحب, تھینک یو سو مچ. اور ہمارے اس سوال کے جواب میں آپ نے 2 بیسیکلی جو نقطے اٹھائے ہیں وہ یہ کہ ایک تو پولیٹیکل ول, آف کورس جتنے سینئر لیول پر کمٹمنٹ ہوگی اس ایشو کو لے کر وہ پھر اسی طرح ٹرکل ڈاؤن ہوتی جائے گی, اور دوسرا یہ کہ جو مقامی سطح پر ہماری لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, جو کاؤنسلر لیول پر ہمارے آفیشلز ہوتے ہیں, ان کا نہ ہونا, ان کا ورکنگ میں نہ ہونا ایک بہت بڑی ریزن بن رہا ہے اس لیول پر امپروومنٹ بھی نہ ہونے کا. یہ اصلاحات جو ہیں وہ مقامی سطح پر ہی ہوتی ہیں, آف کورس بڑے لیول پر تو بڑے فیصلے ہی کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, زبردست گفتگو چل رہی ہے اور ہمیں بالکل احساس نہیں ہوا کہ ہمارا تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے وہ کیسے گزرا, اور ابھی بھی لگ رہا ہے کہ جیسے تشنگی ہے ہماری گفتگو میں. بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. تو پروگرام کے آخر میں ضمیرہ فاقی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا پیغام دیں گے ان والدین کو اور ہماری سول سوسائٹی کو کہ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں, ایسا کوئی پیغام دیں کہ ان کے دلوں کو چھو جائے, اور ہر جو پیرنٹس ہیں, ہر جو ہماری معاشرتی سطح پر جو افراد ہیں, وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں بیٹیوں کی تعلیم کا. دیکھیں مطلب میں خود میری بیٹیاں ہیں اور میرا بڑا مطلب خواہش ہوتی ہے کہ وہ پڑھیں, اور کوشش بھی ہوتی ہے, اور ہر ماں باپ کو اسی طرح سے آپ اپنی جو ہے نا روٹی کم کر لیں, آپ اپنی تعیشات کو کم کر لیں, اپنے کھلونے لینے کم کر دیں, برگر کھانے کم کر دیں, سوٹ پہننے کم کر دیں, لیکن بیٹیوں کو تعلیم ضرور دلائیں, کیونکہ ایک بچی کا پڑھے ہونے کا مطلب یہ کہ وہ صرف ایک خاندان نہیں ہے, اس کے ساتھ کتنے خاندان جڑتے ہیں. ایک تو وہ ان خاندانوں میں اپنے مطلب جو ہے نا اپنا اثر انفر ڈالتی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ اگر آپ ریاستی سطح پہ بھی دیکھیں, آپ کی پارلیمنٹ میں ہی خواتین جائیں گی تو وہاں پر اور طرح کا ماحول پیدا ہوگا. بالکل. آپ اپنے ملک کو, اپنے معاشرے کو اگر پیسفل, امن پسند اور ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بچیوں کو نیچے سے اٹھا کر اپنے برابر کھڑا کریں. اگر آپ ان کو دھکا ماریں گے, پیچھے کریں گے, ان کا مطلب کریں گے, ان کا کوئی فائدہ, وہ کوئی بات نہیں یار ان کی تو شادی ہو جانی, ان کو پڑھانے کا کیا فائدہ. اس سوچ کو ہمیں سنپ کرنے کی ضرورت ہے ہر سطح پر. اور یہ آپ کو دیکھیے, یہ آپ کو جب اوپر سے
मतलब हमने इमरान खान साहब से लेकर हमारे जितने वज़रा हैं और हमारे जो वडेरे हैं, हमारे जो उलमा हज़रात हैं या हम लोग हैं, इन सारे लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम ये कर सकते हैं। अगर क्योंकि ऊपर से चलती है ना, तब्दीली हमेशा ऊपर से आती है, नीचे से कभी नहीं आती। ऊपर के लोग तब्दील होंगे वो इसको, और फिर आपके जो ड्रामे हैं जो टीवी पे चलते हैं, ठीक, आपकी फिल्में जो हैं, आपके जो राइटर्स हैं, इनसे कहें कि बच्चियों को प्रमोट करें उनकी तालीम के हवाले से। वेरी वेल सेड ज़मीरा फाकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल सामीन, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आवाज़ फाउंडेशन के ताउन से। इस प्रोग्राम का जो ख़ास मकसद है वो ये है कि कोविड-19 के इम्पैक्ट के बारे में हम बात करें, और जो कोविड-19 की वजह से पैदा होने वाले मसाइल हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हम एजुकेशन यानी तालीम के मसले की बात करें, और तालीम के का जो बुनियादी हक है पाकिस्तानी तमाम बच्चों का, उसको लेकर हमने बात की। और उसमें भी हम जब आगे चलें तो ये देखते हैं कि बच्चे और बच्ची में जो तफरीक की जाती है उनके बुनियादी हुकूक देने के हवाले से, उसमें तालीम के हक को लेकर क्या मसाइल हमें दरपेश हैं और किस तरह हम उन मसाइल का हल कर सकते हैं माशरती सतह पर, और हम गवर्नमेंट को क्या पैगाम दे सकते हैं। हमारे जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, माशरे के जो पिलर्स हैं, जिसमें हमारे दीनी उलमा शामिल हैं, जिसमें हमारे असातिज़ा शामिल हैं, जिसमें हमारी बिजनेस कम्युनिटी शामिल है, क्योंकि जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब की हैं। आप इसी धरती पर मेहनत करते हैं, इसी धरती से पैसा कमाते हैं, इसी धरती से आप अपनी ज़िंदगियों को आसाइशें जो है वो पहुँचाते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि हम अपने माशरे को एक तवाज़ुन पर लेकर चलें, कोशिश करें कि जो अमीर हैं वो गरीबों का साथ दें, जो गरीब हैं वो अपने अंदर मौजूद ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो समाजी इम्तियाज़ है, इसको ख़त्म करें, और बच्चे और बच्ची को बराबर हुकूक दें, उनको उनकी सेहत के हुकूक दें, उनकी तालीम के हुकूक दें, और उन्हें जीने का एक पूरा बराबर हक अता करें। तो जनाब, उम्मीद करते हैं हमारे सुनने वालों को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और आपने इस प्रोग्राम से हमारे जो मोहतरम मेहमान थे ज़मीरा फाकी साहब, उनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा। आप सब सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के प्रोग्राम आपके लिए हम FM 101 के नेटवर्क पर, FM 101 के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाते रहेंगे, और इसी तरह के समाजी इशूज़ के ऊपर आवाज़ उठाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सोनिया खान को इजाज़त दीजिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Talking unity here. I'm not saying we're better than the rest, or the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine O Mine here. The station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation.
up next, 101 News Headlines. News Headlines. मोर से ज्यादा फायदा विद टेलीनॉर इजी कार्ड 600 अब सिर्फ 600 रुपए में मिले। महीने भर के लिए 12,000 MB, 3,000 टेलीनॉर PTCL मिनट्स और SMS, 150 दीगर नेटवर्क मिनट्स और 25 मिनट्स फॉर इंटरनेशनल कॉल्स। तो अभी अपने करीबी रिटेलर से ऑफर एक्टिवेट करवाओ और मोर से ज्यादा मजे उड़ाओ। जी तो ताज़ा तरीन अपडेट आपको बताते चलें कि कोरोना के बायस मौजूदा हुकूमत का स्कूल से मुतालिक एक अहम फैसला। आप स्कूल नहीं जा सकते तो क्या हुआ? पढ़ने के लिए हम बहुत